میں نے جو اسائنمنٹ دیا ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ جب آسان حکم ہوتا ہے تو لوگ کر لیتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے تو لوگ رک جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کرتے ہیں کبھی کبھی رک جاتے ہیں، وہ کسی اور ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بولیں آپ۔ استاذہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں استاذہ۔ جی اکثر میں نے آبزرو کیا ہے کہ اپنے معاشرے میں جو شوہر ہوتے ہیں، کچھ شوہر مطلب سم ہسبینڈس ناٹ آل، تو وہ زیادہ اپنے بیویوں کو ان حدیثوں کا حوالہ دے کے بولتے ہیں کہ شوہر کے خدمت ایسے طرح کرنی چاہیے، یہ دیکھو یہ حدیث آئی ہے بول کے سب سنا کے ان سے کام کروا لیتے، حالانکہ شوہر اطاعت کرنی چاہیے وائف کو ہسبینڈ کی، وہ تو اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن جب اپنے جو حدیثیں رہتے ہیں نا جو ٹورڈس ہز وائف کے تعلق سے جو بھی حدیثیں ہیں ان کا تو ڈسکشن ہی نہیں رکھتے، وہ صرف وہی حدیثیں لیتے ہیں جو شوہر کے فیور میں ہے۔ یہ بھی وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، وائف بھی ایسے ہی کر سکتے، لیکن زیادہ پرسنٹیج میں نے شوہروں میں دیکھا ہے، ایسا ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے۔ اور کچھ ماں باپ بھی دیکھے ہیں میں نے جو چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسے بنے، لیکن وہ نہیں خود نہیں رہتے جیسے ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ ماں باپ جیسے بھی ہو اولاد کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ریسپیکٹ کرنی چاہیے، وہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگزامپل کے لیے میں نے ایسے آبزرو کیا ہے، چاہتے ہیں کہ وہ سارے کام اولاد ایسے جیسے رہیں کہ جیسا اللہ نے کہا ہے، حضور نے کہا ہے، اولاد اسی طرح سے رہے، لیکن اپنے فالٹس جو بھی رہتے ہیں، انسان ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھتے، مطلب ایسا میں نے آبزرو کیا ہے اس طرح۔ اور جو انشورنس کے خلاف رہتے ہیں، اچھے باتیں بولتے ہیں، انشورنس نہیں لینا ایسا ویسا سب بولتے ہیں، لیکن جب ان پر آفت آ جاتی ہے تو وہ فوراً میڈیکل انشورنس کو کلیم کر لیتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے استاد۔ اور ایزی ہے کام کو اپنانے کے لیے، مطلب جو صرف دو ہی سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ایسے چھوٹے جو بھی سورے ہیں ان کو صرف دو ہی سورہ یاد کر لے کے نماز ختم کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کی آئی کیو اتنی اچھی رہتی ہے، ان کا میموری پاور اتنا اچھا رہتا ہے، دوسرے دنیاوی معاملے میں سارے چیز یاد کر لیتے ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں وہ دو سورتیں چھوڑ کے کچھ بھی ایکسٹرا سورہ جب بیٹھ کرو بول کے بولتے تو وہ نیگلیجنس بتاتے ہیں، آسان طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں نماز کو نپٹانے کے لیے۔ اور قربانی کے میں آبزرو کیا، قربانی کے مطلب عید الاضحیٰ کو جو قربانی دیتے ہیں صرف پیسہ اور جانور خرید کے قربانی کر لیا ایسا سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اپنے لائف میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کمفرٹ وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ تو ایزی لگتا ہے ان کو، جو برس کا سال کے ایک مرتبہ جو قربانی آتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہی قربانی ہے، بس پیسے ہے خرچ کر دے، جانور لا رہے خرچے ہو گیا، بس ہم نے قربانی کر دی اللہ کے راہ میں۔ ہاں وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بات میں یہ نہیں کر رہی، لیکن جو باقی کے جو ہے جو ان کا کمفرٹ دین کو سیکھنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، حالانکہ ان کے پاس ٹائم رہتا، ان کے پاس کیپیسٹی رہتی ہے، لیکن وہ اپنا کمفرٹ، اپنا ٹائم، چاہے پھر اپنا پیسہ دوسرے کے کاموں کے لیے سیکریفائز نہیں کرتی ہے، ان کو بہت ڈیفیکلٹ ہے کام لگتا ہے اس طرح۔ اور زکوٰۃ کا جو آپ نے کہا اس سے تھوڑا ہٹ کے میں نے ایک پوائنٹ بنایا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا پوائنٹ سے میچ نہیں ہو رہا، مطلب وہ پہلے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے سے دیتے رہتے ہیں، پھر کسی وجہ سے وہ لون لے لیتے ہیں تاکہ وہ حرام ہے بینک سے، ایک تو اول، اور پھر وہ لون پھیرنے جب دوسری ٹائم رمضان کا وقت آتا ہے تو جو زکوٰۃ پوچھنے والے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پر قرض پڑا ہوا ہے تو ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ، حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے سکتے اور جو ان کا جو لون رہتا ہے نا وہ بھی پھیر سکتے، لیکن لون کا بہانہ بنا کے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اس سال، اور فوری رمضان کے 2-3 مہینے بعد اتنی جیولری خرید لیتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے زیادہ ہی ہو جاتی، تو ان کو وہ ایزی لگتا جیولری خریدنا، لیکن زکوٰۃ کا اماؤنٹ بھرنے میں ان کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو بھی میں پوائنٹس بتائی ہوں سارے خامیوں سے ہمیں دور رکھے، آمین، بس جزاک اللہ خیرا کثیر۔ آمین آمین۔ جی، یہ معاشرے میں بہت زیادہ ہمارے یہاں چل رہا ہے،
اور اس کی اصلاح کر دینی چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارا بھی کام ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم بتائیں تو صحیح. ہم بتانے کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بہت کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ خود ایسا کرتے ہیں، تو اس طرح سے کبھی ان کے اوپر بھی مشکل آ جاتی. بٹ اللہ کرے کہ ہم اسی طرح اللہ ہمیں بنائے جس طرح وہ چاہتا ہے. اور یہ جو آپ نے زکوٰۃ کی بھی جو بات کی، انشاءاللہ وہ آگے ہمارا ٹاپک آئے گا، اس میں بہت ڈیٹیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بھی انسان کیا کیا ہیلے بہانے بناتا ہے. اور خود علماء لوگوں نے کچھ سو کالڈ علماء نے ایسے فتوے دیے ہیں کہ تم کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہ پڑے. تو ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اس لیے تو کہتے ہیں جب تفسیر سیکھو تو معلوم کرو کہ کس سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب تفسیر کے ذریعے ہی بتاتے ہیں نا. یعنی ہیلے بہانے بھی وہ بناتے ہیں، تعویلیں کرتے ہو، کون سی مدد لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی مدد لیتے ہیں اور اسی کو ٹویسٹ کر کے ہمیں انٹرپریٹ کر کے کچھ بنا کے بتاتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور یہ تو کامن انہوں نے جو بتائے وہ بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں. بس اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور بالکل ہمیں ایسے بنائے جیسے وہ چاہتا ہے. آمین. جی شہناز، آپ کو کچھ بتانا ہے، کوئی پوائنٹس؟ اچھا، یہ میوٹ والے کر پوائنٹ دیتے. تو کافی عام ہے یہ، اور جو رہتے ہیں نا سب کو بولتے ہیں نا کہ سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اور یہ رہتا تو، اور فرشتے لعنت بھیجتے ہیں نہیں کرتی ہے، تو یہ والے پوائنٹس رہتے. پر وہ اس کا جو سامنے والا پوائنٹ یہ کافی لوگ نہیں بتاتے ہیں اور کسی کو زیادہ معلوم بھی نہیں ہے. اور دوسرا میں نے دیکھی ہوں کہ جہاں پہ بھی ایسے تجارت کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، یہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہوتے ہیں اس میں تو برابر وہ سب ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے، گواہ بناتے ہیں. پر جہاں پہ وہ بینک کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جو بینک انٹرسٹ دیتی ہے نا، اس کے معاملے میں لوگ اپنا مطلب بہانے بناتے ہیں اس میں کہ نا کہ وہ تو ابھی ہم لوگ کو تو کرنا ہی پڑے گا، ہم لوگ بنا بینک کے انٹرسٹ کے مطلب کچھ کام ہی نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا بزنس ہی نہیں ہو سکتا ہے ایسے. جی اور کچھ پوائنٹس شہناز؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بس یہ پوائنٹ ایڈ اچھا کرنا تھا. اچھا، وہ جو آپ دونوں نے جو پوائنٹ بتایا کہ ہسبینڈ ایسے کرتے ہیں، تو ہم پازیٹیولی لیں، کہیں دیکھیں کہ ہماری تو غلطی نہیں ہے، چلے ہم اپنی اصلاح کر لیں. اگر ہم اس میں ہیں، ہم ویسا کر رہے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر لیں. کیونکہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے پوائنٹس پتہ چلے کہ ہم میں کیا خامیاں غلطیاں ہیں، ہم اس کی طرف نظر کریں. اور ان کو بھی سمجھانے کی، اسی وقت سمجھانے کی کوشش نہیں کرے جب وہ بندہ بول رہا ہے اپنے بارے میں، جیسے بیوی کے بارے میں کچھ حدیث سنا رہا ہے تو اس وقت نہیں، بلکہ کسی طرح دوسرے وقت چانس جب ملے تو انہیں بتائے، ورنہ فساد اور جھگڑے یہ سب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن جب بھی ہمیں کوئی اپنی غلطی بتائیں تو کبھی بھی اس کو نگیٹیو نہ لیں. کیونکہ یہ دیکھیں ہم جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں نا، وہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے کہ ہم ذرا بھی غلطی کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے. اگر ذرا یہاں کے وہاں ہوئے، جو پورے لوگ ہیں نا وہ کتنا بھی غلطی کریں ان کو کوئی نہیں پکڑتا، لیکن جو دین کے کام کرتے ہیں وہ تو بالکل ہٹ بھی نہیں سکتے اپنے ایک پوائنٹ سے، کہ جو حدیث اور قرآن میں اس کے ذرا ہم خلاف جائیں تو وہ ہمیں ہماری غلطی بتائیں، تو پھر ہم غصہ کریں یہ غلط بات ہوگی. ہمیں اس کی جو، اگر ہم ایسے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں، اور اگر نہیں ہے پھر بھی لوگ تانا دے رہے، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ہمارے اوپر، تو انشاءاللہ اس صبر کا ہمیں اجر ملے گا. تو کبھی بھی آپ نگیٹیو نہیں لیں کہ ہمیں یہ صرف بتاتے ہیں اور خود تو عمل نہیں کرتے. کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہمیں حجاب لینے کہتے خود تو داڑھی بھی نہیں رکھتے. تو خیر، اللہ ہسبینڈ وائف سب کو ہدایت پہ رکھے. تو ہم اس کو نگیٹو نہ لیں، پازیٹیو ہمیشہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ہم اگر اپنی اصلاح کریں گے ہمارا فائدہ ہے، اگر وہ اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے تو ان کا نقصان ہے. اور اگر ہماری وجہ سے وہ اصلاح کرنا شروع کر دیں تو پھر اچھی بات ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم اصلاح کرنا شروع کرتے ہیں لیکن اسی وقت ہمیں الٹا جواب ملتا ہے،
پھر بعد میں بندہ کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میری بیوی جو کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا، میں غصے سے کیا بول دیا، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنی اصلاح کر لیں، جو بھی غلطیاں کر لیں. جیسے کچھ ہسبینڈ ہوتے ہیں جو انٹرسٹ وغیرہ لیتے ہیں، اب بیوی بولتی ہے نہیں انٹرسٹ وغیرہ نہیں لیں، اور پھر وہ غصے سے کچھ اور باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ خود ہی اپنی اصلاح کرنا شروع کرتے ہیں. تو کبھی بھی نگیٹو نہیں لیں، ہم اپنا کام کریں، اور اگر وہ غلط کر رہے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح، لیکن جب بندہ غصے میں ہوتا ہے اس وقت خاموش رہیں، اور جب غصے میں ہوتا ہے تو درود پڑھیں، اور جو دعائیں ہیں دوسری بھی جو ہسبینڈ وائف کے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں وہ دعائیں وغیرہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی ایک اصلاح کا ایک ماحول پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے اب. استاذہ، جی ہاں میرے ایک فرینڈ نے مجھے بولا تھا کہ مطلب ان کا شوہر بار بار کہتا ہے کہ تم پسلی کے ہڈی سے بنی ہو، تم بینگی ہو، تم ٹیڑھی ہو بول کے بار بار بولتا تھا. تو وہ بہت پوچھی تھی کہ میں اس کا جواب کیا دوں، تو میں ہاں، بولی مجھے نہیں معلوم. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ عورت تھی، اس کو بھی ایسے ہی وہ بار بار ہسبینڈ بول رہا تھا، اس نے ایک ہی سینٹنس بولی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ٹیڑھی ہڈی تھی کس کی؟ یعنی آدمی کی ٹیڑھی ہڈی تھی نا، اسی سے میں بنی ہوں، تو تھی کس کی وہ ٹیڑھی ہڈی؟ تو وہ ہسبینڈ ہی خاموش ہو گیا کہ تھی تو ہسبینڈ کی تھی نا، یعنی آدمی کی تھی ٹیڑھی ہڈی، تو اس سے پیدا ہوئی ہو. اوکے، کہ اس کے بعد اس کے ہسبینڈ نے یہ چیز بولی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے بولے کہ اللہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی دے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی، پسلی میں بھی سب سے زیادہ جو ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا اس سے پیدا کی گئی ہے. اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کر رہے گا، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی. بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو. یعنی عورتیں اگر غلط کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی آہستہ آہستہ اصلاح بھی کی جائے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے اندر ہی وہ بالکل چینج ہو جائے تو وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس لیے حکمت استعمال کر کے آدمیوں کو اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اصلاح نہیں کرے گا تو وہ ٹیڑھی کے ٹیڑھی ہی رہے گی نا. اور ایک ساتھ اگر وہ ریسٹرکشن رکھے گا اس کے اوپر، بہت زیادہ اس پہ دباؤ ڈالے گا تو وہ بالکل چینج نہیں ہو سکتی. بہرحال بیوی شوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی تھی. ویسے بھی سنن ابن ماجہ جو ہے اس میں حسن ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، یعنی وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور وہ سب سے بہتر سلوک کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شوہر بیوی کے ساتھ ہی اچھا رہے، بلکہ بیوی بھی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. چلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت بھر دے ایک دوسرے کے لیے، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے.